بسم الله الرحمن الرحيم. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل تنف فزيد استغني عنه إذ عرف. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي بعض يمين ذا استقر. وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أزمر. كزربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. کافی ہے اور بھی پڑھنا ہے. ہاں مبتدا خبر کی گفتگو ہو رہی ہے. مبتدا خبر کے مختلف احکام بتایا، آپ کے لیے کچھ احکام بتا رہا ہے اور کچھ احکام بتا دیا ہے. تو اب تک ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ خبر کو مقدم کرنا، مؤخر کرنا، ادھر کرنا، ادھر کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. یہ ختم ہو گیا. آج کی گفتگو میں خبر اور مبتدا میں سے کسی کو حذف کرنا اور رکھنے کی بات ہے. ہاں مبتدا خبر میں سے کسی ایک کو حذف کرنا. تو حذف کرنے کی دو حالت ہے. مبتدا خبر حذف کرنا، نمبر ایک حذف جائز ہونا، نمبر دو کیا ہے؟ حذف واجب ہونا. پھر ہر ایک کی دو صورتیں ہوں گی. مبتدا حذف کرنا، خبر حذف کرنا. واجب میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. مبتدا حذف کرنا واجب، خبر حذف کرنا واجب. ہاں 4 صورتیں ہو گئی. تو حذف کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے. جائز ہے حذف کرنا، کبھی مبتدا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی خبر کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. تو جائز کس صورت میں ہے؟ اگر حذف کرنے پر کوئی قرینہ موجود ہو. مبتدا خبر محذوف ہونے پر کوئی قرینہ ہو، آپ کو پتہ چل رہا ہو، تو حذف کرنا جائز ہے. تو کبھی مبتدا حذف کرتے ہیں، کبھی خبر حذف کرتے ہیں. مثال دیا ہے، دونوں کی مثال مصنف نے دیا. پھر حذف کرنا واجب ہے. واجب تو واجب ہونا، کبھی مبتدا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی خبر حذف کرنا واجب ہے، ضروری ہے. تو یہاں پہ مصنف نے مبتدا حذف کرنا واجب ہونے کے موارد نہیں بتائے، بلکہ خبر حذف کرنا واجب ہونے کی 4 موارد بتایا ہے. اور جناب شارح نے 4 موارد مبتدا حذف ہونا واجب ہونے کے موارد بتا دیا ہے. پھر یہاں سے مبتدا خبر کی بحث ختم ہو جائے گی. آج جو ہے ہم آدھا پڑھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھیں گے. بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، وحذف ما يعلم، جو معلوم ہے اس کا حذف کرنا جائز، جائز ہے. مبتدا خبر میں سے جو پتہ ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے. کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہو زید، فقط زید کہتے ہیں بعد من عندکما. من عندکما کے بعد فقط زیدن کہو گے. من عندکما یہ کیا ہے؟ سوال ہے. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ من عندکما، تم دونوں کے پاس کون ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ زیدن. تو اصل میں کیا ہے؟ زیدن عندنا ہے. زیدن مبتدا، عندنا خبر ہے. تو زیدن مبتدا کو آپ نے بولا ہے، خبر کو حذف کیا. اور یہاں حذف کرنا جائز ہے کیونکہ سوال کے جواب میں آیا ہے. سوال میں عندکما کا لفظ آیا ہے، اس لیے جواب میں بھی عندہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ کے پاس کون ہے، تو آپ اردو میں بھی یہاں پہ جملہ حذف کرتے ہیں نا. آپ کہیں گے زید ہے. زید ہے کہتے ہیں، زید میرے پاس ہے تو نہیں کہتے نا. میرے پاس ہے والا جملہ حذف کرتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں پہ خبر حذف ہونے کی مثال دیا. مبتدا حذف ہونے کی مثال ہے وفی جواب کیف زید. کیف زید کے جواب میں قل، آپ کہو دنف، زید بیمار ہے. کیف زید، کسی نے زید کے بارے میں پوچھا زید کیسا ہے، زید کی حالت کیسی ہے، تو جواب میں آپ دنف کہتے ہیں، صرف مریض ہے، بیمار ہے. دنف کہتے ہیں بیمار کو. تو اصل میں کیا ہے؟ زید دنف.
زید بیمار ہے کہنا چاہے نا، پھر آپ نے زید کا نام کیوں حذف کیا؟ کیونکہ زید کا لفظ سوال میں آیا ہے، کیف زیدن، کسی نے آپ سے پوچھا زید کس طرح ہے، زید کی حالت کیا ہے، تو آپ جواب میں کہو گے دنفن، فقط دنفن کہو گے، تو فزید استغنی عنہ اذ عرفا، پس زید سے بے نیاز ہو گیا کیونکہ یہ پتہ ہے. یعنی آپ زید دنفن کہنے کے بجائے فقط کیا کہتے ہو؟ دنفن کہتے ہو. یہاں کیا حذف ہو گیا؟ مبتدا حذف ہو گیا. زید مبتدا ہے، اس کو حذف کیا ہے، فقط خبر کو برقرار رکھا کیونکہ یہ معلوم ہے زید کا نام سوال میں آیا ہے، تو دوبارہ جواب میں بھی زید کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ مبتدا خبر میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز ہونے کی صورتیں ہیں. یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد خبر حذف کرنا واجب ہونے کے موارد بتا رہے ہیں. خبر حذف کرنا واجب ہونے کے 4 موارد ہے. ہاں، اب یہاں سے غور کرنے کی بات ہے. خبر حذف کرنا کتنے جگہوں پر واجب ہے؟ 4 جگہوں پر. سب سے پہلا مورد لولا امتناعیہ کے بعد خبر حذف کرنا واجب ہے. لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد. ہاں، لولا کے 2 قسم ہے، لولا امتناعیہ، غالبیہ غیر غالبیہ. لولا امتناعیہ کی کتنے قسم ہے؟ 2 قسم ہے. لولا امتناعیہ غالبیہ غیر غالبیہ. اور امتناعیہ کیوں کہتے ہیں؟ لو لکھا ہے، لولا ہے، لولا. ہاں، لولا امتناعیہ کے بعد خبر حذف کرنا واجب ہے. لولا کو امتناعیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لولا کے شرط کی وجود کی وجہ سے خبر ممنوع ہوتا ہے، خبر منع ہوتا ہے، اس لیے لولا کا نام لولا امتناعیہ ہے. امتناعیہ کو کیوں کہتے ہیں؟ دوبارہ بتا رہا ہوں. لولا کو امتناعیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھو. لولا امتناعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا ہے، شرط کی وجود کی وجہ سے جزا ممنوع ہوتا ہے. جیسا کہ مثال پہلے کتابوں میں دیتے تھے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. تو علی کا وجود سبب بن گیا عمر کی ہلاکت سے بچنے کا. یہ لولا امتناعیہ کا معنی ہے. لولا امتناعیہ میں کیا ہوگا؟ شرط کا وجود جواب کے منع ہونے کا سبب بنتا ہے. اب اس کی 2 قسم ہے. لولا امتناعیہ غالبیہ ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے. غالبیہ کا معنی غالب ہے، زیادہ استعمال ہونے والا ہے. تو اس میں اور لولا امتناعیہ غیر غالبیہ میں کیا فرق ہے؟ 2 قسم ہے. دونوں میں فرق سمجھو، اس کے بعد ہم ہمارے محل بحث میں داخل ہو جائیں گے. اس سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا. تو لولا امتناعیہ غالبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مبتدا یا شرط کا وجود جواب کے منع ہونے کا سبب بنے گا. وجود، یا دوسرے عبارت میں کہو، یعنی لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد مبتدا کی خبر افعال عموم میں سے ہے. افعال عموم اور افعال خصوص کی گفتگو ایک دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے یا نہیں ہے؟ افعال 2 قسم کے ہیں. افعال عموم 4 ہے کلام عرب میں، اور وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ فقط وجود پر دلالت کرتا ہے. وجود پر دلالت کرے گا، کوئی اور بات نہیں بتا رہا. افعال خصوص کسے کہتے ہیں؟ وہ افعال ہے جس میں وجود کے ساتھ ساتھ ایک صفت بھی بیان کرتا ہے، اس کو افعال خصوص کہتے ہیں. تو اگر لولا کے بعد مبتدا کے خبر افعال عموم میں سے ہو، یعنی فقط وجود ہو، وجود کا معنی پایا جائے، فقط خبر کی وجود کی وجہ سے جزا ممنوع ہو جائے، اس کو کہتا ہے لولا امتناعیہ غالبیہ. مثال ادھر لکھنا پڑے گا، لولا زید لاتیتک، اس کی مثال ہے. ہاں، لولا زید لاتیتک، اگر زید نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آ جاتا. اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر زید نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا، تو مطلب یعنی زید کی وجود کی وجہ سے آنا نہیں ہوا، آنا ممنوع ہے.
آنا منع ہو گیا. اگر زید نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آ جاتا، تو مطلب یہ ہے کہ زید کے ہونے کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا. اور اصل بھی کیا ہے؟ لولا زید موجود. لولا زید موجود، یہ خبر تقدیم میں ہے، موجود تقدیم میں ہے، اور یہ موجود افعال عموم میں سے ہے. تو خبر کے نہیں، مبتدا کی وجود کی وجہ سے جزا ممنوع ہو گیا ہے، آنا منع ہو گیا. لولا زید موجود، اگر زید موجود نہ ہوتا تو لاتیتک، میں آپ کے پاس آ جاتا. تو ابھی آنا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں آیا؟ زید کی وجود کی وجہ سے نہیں آیا، زید نے منع کیا اس لیے میں نہیں آ سکا. زید کی وجود کی وجہ سے نہیں آ سکا. اور وہی لولا علی لہلک عمر والی مثال بھی اسی طرح ہے. لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. تو علی کا وجود ہونا سبب بن گیا عمر ہلاکت سے بچنے کا. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ لولا امتناع غالبیہ اسی طرح ہے کہ لولا کے بعد مبتدا کا وجود سبب بنتا ہے جزا کے منع ہونے کا. فقط وجود سبب بنتا ہے، کوئی اور نسبت نہیں ہوتی ہے. فقط مبتدا کا وجود سبب بن گیا جزا کے منع ہونے کا. اس لولا کا نام لولا امتناعیہ غالبیہ ہے. غیر غالبیہ اس لولا کو کہتے ہیں جس میں مبتدا کی طرف کوئی خاص نسبت ہونے کی وجہ سے جزا ممنوع ہوتا ہے. یعنی صرف وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ افعال خصوص میں سے ہوگا کہ مبتدا کی طرف کسی خاص فعل کی نسبت ہونے کی وجہ سے جزا ممنوع ہوتا ہے. تو اس کو کہتا ہے لولا امتناعیہ غیر غالبیہ. یہاں پہ مثال دیا ہے حاشیے میں کہ اگر آپ زید کو مارنا چاہتے ہیں، رجل کو، کسی شخص کو مارنا چاہتا ہے، زید نے آپ کو روکا، مارنے سے روکا، تو پھر آپ نہیں مار سکا. تو اس وقت آپ کہتے ہیں لولا زید لضربتک، اگر زید نہ ہوتا تو میں آپ کو مارتا، لیکن زید نے مارنے سے منع کیا تو میں نہیں مار سکا. اب اس مثال میں کیا محذوف ہے؟ لولا زید لضربتک، اگر زید نہ ہوتا تو میں آپ کو مارتا. تو یہاں پہ لولا زید، زید کا وجود مراد نہیں ہے بلکہ لولا زید منعنی ہے. لولا زید منعنی، اگر زید مجھے منع نہ کرتا تو میں آپ کو مارتا. یعنی زید کے وجود کی وجہ سے مارنا نفی نہیں ہوا بلکہ زید کے منع کرنے کی وجہ سے مارنا منتفی ہو گیا ہے. تو یہ خاص نسبت ہے، منع کرنا خاص نسبت ہے. تو لولا امتناع غیر غالبیہ میں ایسا ہوتا ہے جس میں مبتدا کی طرف ایک خاص نسبت ہونے کی وجہ سے جزا ممنوع ہوتا ہے. اب یہاں پہ مبتدا کے خبر حذف کرنا لولا امتناعیہ غالبیہ میں واجب ہے، یہاں پہ خبر حذف کرنا واجب ہے، لیکن لولا امتناع غیر غالبیہ میں جائز ہے. اگر قرینہ ہو تو حذف کرنا جائز ہے، قرینہ نہ ہو تو حذف نہیں کر سکتے ہیں. بس یہ اس کا خلاصہ بحث ہے لولا کے بارے میں. آج تفصیل شاید یہیں پہ ختم ہو جائے. تو خبر حذف کرنا واجب ہونے کے موارد میں سے پہلا مورد کیا ہوا؟ دوبارہ بتا رہا ہوں، لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد خبر حذف کرنا واجب ہے. لولا امتناعیہ غالبیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مبتدا کی وجود کی وجہ سے جزا ممنوع ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ مبتدا کے خبر افعال عموم میں سے ہے. اور لولا امتناعیہ غیر غالبیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مبتدا کی طرف خاص نسبت ہونے کی وجہ سے جزا ممنوع ہوتا ہے، یا دوسری عبارت میں کہو مبتدا کی طرف افعال خصوص کی نسبت ہے. تو لولا امتناعیہ غالبیہ میں خبر حذف کرنا واجب ہے. لولا امتناعیہ غیر غالبیہ میں اگر قرینہ ہو تو جائز ہے، قرینہ نہ ہو تو جائز ہی نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ دوبارہ آپ کو خلاصہ بتا دیا میں نے. لولا امتناعیہ غیر غالبیہ کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، خبر حذف کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے.
غیر امتناعی غیر غالبیہ میں واجب نہیں ہے، اگر قرینہ ہو تو جائز ہے، قرینہ نہ ہو تو جائز بھی نہیں ہے، حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہاں پہ نیچے شرح میں دے رہے لولا امتناعی غیر غالبیہ کی مثال۔ اما لولا امتناعی غالبیہ میں خبر حذف کرنا واجب ہے۔ ہاں بس یہ پہلا مورد ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مورد بھی شاید آج پڑھ سکے، وہ ہے قسم صریح۔ اگر مبتدا کی خبر قسم صریح ہو تو اس صورت میں خبر حذف کرنا واجب ہے۔ قسم صریح سے مراد یعنی واضح قسم، صریح یعنی روشن، ایک لفظ ہے جو صرف قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے، اور اس میں مزید تفصیل نہیں ہے، اس کی مثال دے رہے بس۔ اور تیسرا مورد بھی شاید نہ پڑھ سکے آپ، اس کی عبارت پڑھیں گے وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا، لولا غالبیہ کے بعد حذف الخبر حتم، خبر حذف کرنا واجب ہے، حتم یعنی حتمی ہے۔ بس یہاں پہ مصنف نے تو فقط ایک جملہ بتا دیا، باقی ساری تفصیلات شارح بتا رہے۔ لولا غالبیہ کے بعد خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ وفی نص یمین، اور قسم صریح میں واضح قسم میں زستقر یعنی خبر حذف کرنا مستقر ہے۔ بس خبر حذف ہونا واجب ہونے کا دو مورد آپ کو بتا دیا۔ بس یہاں سے نیچے شرح والی عبارت دیکھو، وحذف ما یعلم من المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر میں سے جو معلوم ہے اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ وحذف یہ مبتدا ہے، جائزن خبر ہے، یہ جملہ پورا ہو جائے گا۔ مبتدا خبر میں سے جو پتہ ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ فحذف الخبر، خبر حذف ہونے کی مثال کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہو زیدن، فقط زیدن کہتے ہو، بعد قول السائل، پوچھنے والے کے قول کے بعد اس نے پوچھا ہے من عندکما، تم دونوں کے پاس کون ہے، تو اس کی جواب میں آپ نے کیا کہا زیدن، اصل میں کیا ہے زیدن عندنا، یوں کہنا چاہیے۔ زیدن مبتدا، عندنا خبر ہے۔ عندنا کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ سوال میں آیا ہے نا عندکما، لفظ عندکما سوال میں آیا ہے تو جواب میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں خبر حذف ہونے کی مثال دیا، اب مبتدا حذف ہونے کی مثال بھی دے رہے، وفی جواب قول السائل کیف زیدن، اور پوچھنے والے کے جواب میں آپ کہتے ہو، کس نے پوچھا ہے کیف زیدن، زید کیسا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا کیف زیدن، زید کیسا ہے، تو احذف المبتدا، یہاں مبتدا کو حذف کرو، وقل آپ کہو دنفن ای مریضن، زید بیچارہ بیمار ہے۔ تو پورا جملہ کیا کہنا چاہے زیدن دنفن کہنا چاہیے، لیکن جواب میں فقط کیا کہا بیمار ہے، صرف بیمار ہے کہا، زید بیمار ہے نہیں کہا۔ ہاں ابھی کلاس میں تو اکثر غیر حاضر ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہانہ کیا ہوتا ہے بیماری کا، تو آج جو ہے 4 بندے نظر آ رہے ہیں، 5واں کدھر ہے؟ ہاں دنفن کہیں گے نا آپ، 5واں کون نہیں آیا، نام کیا ہے اس کا؟ ہاں مصور کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھا ہوں مصور کیوں نہیں آیا، تو آپ کہیں گے دنفن، اصل میں کیا ہے مصور دنفن کہنا چاہیے۔ ہاں تو مصور کا لفظ حذف کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے سوال میں پوچھا مصور کہاں ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے دنفن، بس یہاں مبتدا حذف ہو گیا ہے، خبر کو رکھا ہے۔ فزید المبتدا استغنی عنہ، زید مبتدا سے بے نیاز ہوا، کیوں؟ اذ عرفا، کیونکہ وہ معلوم ہے، پتہ ہے، کیونکہ بعد ہی اسی کے بارے میں ہو رہا ہے نا، زید کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو دنفن کہا تو زید ہی بیمار ہونے کی بات ہو رہی، کسی اور کی بیماری کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، تو زید دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آسان بات ہے، واضح ہو گیا۔ کبھی خبر حذف کرنا جائز ہے، کبھی مبتدا حذف کرنا جائز ہے، جائز ہونے کی صورتیں ختم ہو گئی، اب یہاں سے واجب والی صورتیں شروع ہو گئی۔ خبر حذف کرنا واجب ہونے کے 4 موارد ہیں، مصنف نے 4 موارد بتا دیا ہے۔ مبتدا حذف ہونا واجب ہونے کی 4 موارد شارح نے بتایا، مصنف نے نہیں بتایا، شاید مصنف کے پاس ٹائم کم تھا، مبتدا کو چھوڑ دیا اس نے، خبر حذف کرنے کی بات کی ہے۔ وبعد لولا الامتناعیہ، لولا امتناعیہ کے بعد،
ابھی ہم نے خلاصے میں ابھی آپ کو سمجھایا امتناعیہ کیوں کہتے ہیں لولا کو امتناعیہ کیوں کہا؟ ہاں، کیونکہ شرط کے وجود کی وجہ سے جزا ممنوع ہوتا ہے، اس لیے امتناعیہ کہتے ہیں۔ اور اس کی 2 قسم بتایا، اب یہاں بتا رہا غالباً لولا امتناعیہ غالبیہ میں، ای فی القسم الغالب منہا، اس لولا امتناعیہ کے غالب قسم میں، اذ ہی علی قسمین، کیونکہ لولا 2 قسم ہے، لولا امتناعیہ غالبیہ اور غیر غالبیہ، 2 قسم ہم نے آپ کو بتا دیا اور سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو خبر حذف کرنا لولا امتناعیہ غالبیہ میں ہے، واجب ہے۔ اب وہ شارح نے وضاحت کیا غالبیہ اور غیر غالبیہ کیسے ہے۔ قسم یمتنع فیہ جوابها، لولا کا ایک قسم ایسا ہے جس میں جواب ممنوع ہوتا ہے بمجرد وجود المبتدا بعدها، اس لولا کے بعد فقط مبتدا کی وجود کی وجہ سے جواب ممنوع ہوتا ہے۔ مبتدا فقط موجود ہونے کی وجہ سے جزا نہیں ہوتا ہے، جزا ممنوع ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال آپ کے سامنے ہے، لولا زید لاتیتک، اگر زید نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا، تو آنا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ زید موجود تھا، زید کی موجودگی میں مجھے آنے کی جرأت نہیں ہو گئی، زید کو دیکھ کر میں ڈر گیا، نہیں آ سکا۔ بس یہاں زید کا وجود سبب بن گیا آنا منع ہونے کی۔ اور یہ ایک قسم ہو گیا، اس کا کہتے ہیں وَهُوَ الْغَالِبُ، یہ لولا امتناعیہ غالبیہ ہے، یہ غالب ہے، اکثر ہے، زیادہ استعمال اسی طرح ہوتا ہے، لولا اسی طرح استعمال ہوگا، اسی لیے اس کا نام غالبیہ ہے۔ وہ دوسرا کون سا ہے؟ وَقِسْمٌ يَمْتَنِعُ لِنِسْبَةِ الْخَبَرِ إِلَى الْمُبْتَدَى، دوسرا قسم لولا کا یہ ہے کہ جس میں جواب ممنوع ہوگا لنسبت الخبر الی المبتدا، خبر مبتدا کی طرف خاص نسبت ہونے کی وجہ سے، صرف وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت کی وجہ سے، یعنی افعال خصوص میں سے ہوگا۔ وَهُوَ قَلِيلٌ، اور یہ کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام غیر غالبیہ ہے۔ پس لولا کے 2 قسم آپ کو بتا دیا، آپ دونوں کی مثال دیتے ہیں اور حکم بتا رہے وَهُوَ قَلِيلٌ فَالْأَوَّلُ حَذْفُ الْخَبَرِ مِنْهُ حَتْمٌ، ان میں سے پہلے والے میں خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت کون سے ہو گئے؟ جس میں مبتدا کا وجود سبب بن گیا جواب منع ہونے کا، اس میں خبر حذف کرنا واجب ہے۔ مثال یہ ہے لولا زید لاتیتک، لولا زید موجود، خبر حذف ہو گیا، اصل میں موجودن ہے، لولا زید موجود، اگر زید موجود نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آ جاتا، لیکن آنا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ زید موجود تھا۔ اور وہی مشہور مثال جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، کہتے ہیں 70 مرتبہ اپنے خلافت کے دور میں بتایا لولا علی لہلک عمر، اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا، تو عمر کے ہلاکت سے بچنے کا سبب کیا بن گیا؟ علی علیہ السلام کا وجود، امام کا وجود سبب بن گیا، وہ ہلاکت سے بچ جائے، کیونکہ بہت سارے مشکل مسائل پیش آئے، ان کو کس نے حل کیا؟ امام علی نے حل کیا، تو امام علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ بس یہاں پہ موجودن تقدیر میں ہے، لولا علی موجود لہلک عمر، بس موجودن تقدیر میں رکھنا واجب ہے، خبر تقدیر میں ہے، باہر نہیں نکال سکتے، یہ پردہ کرنا ضروری ہے، جس طرح شرمگاہ کی طرح ہے، شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، ظاہر کرنا حرام ہے۔ ہاں مثال دے رہا ہوں ہاں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد جو خبر ہے اس کا چھپانا واجب ہے، ہاں اگر ظاہر کرے تو گناہ ہے گا، شرمگاہ کی طرح ہے، بس اس کی مثال اور زیادہ واضح مثال نہیں دے سکتا۔ ہاں شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے ہر مرد مسلمان، اور ہاں توضیح المسائل میں ہے نا یہ سارے مسائل، ہاں احکام تخلی میں یہ مسائل بیان کیا نا، تخلی کے احکام میں سے ایک کیا ہے؟ عورت خود را بھی پوشانید، فارسی والی عبارت ہے، کسی پنجابی نے توضیح المسائل پڑھ لیا
تو عورت تو اردو میں تو عورت کو کہتے ہیں نا مرد کے مقابل والا، تو وہ جب بھی باتھ روم جاتا تو اپنے عورت کے اوپر پردہ ڈال کے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، آپ باتھ روم جاتے ہوئے اپنے بیوی کے اوپر چادر ڈال کے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ ہنگام تخلی عورت خود را بھی پہنچا دیا. تو باتھ روم جاتے ہوئے اپنی زوجہ کو چھپا لو. تو عورت تو فارسی میں شرمگاہ کو کہتے ہیں، ہاں اردو میں عورت مرد کے مقابل میں عورت. تو اس نے اشتباہ کیا تھا یہاں پہ، اس نے سمجھا نہیں تھا عورت کو چھپایا. اچھا بس یہ شرمگاہ والی مثال آپ کو دے دیا، شاید واضح ہو گیا مسئلہ. ہاں والثانی حذفہ جائز. اس کے بعد کہہ رہے کہ اگر لولا امتناعیہ غیر غالبیہ ہو تو خبر حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے. اذا دل علیہ دلیل، اگر اس خبر پر کوئی قرینہ دلالت کرے، کوئی دلیل ہو تو حذف کرنا جائز ہے. اگر قرینہ نہ ہو تو حذف جائز بھی نہیں ہے. بخلاف ما اذا لم يدل، اس صورت کے خلاف اگر کوئی دلیل قرینہ دلالت نہ کرے تو حذف نہیں کر سکتا. مثال ہے حدیث ذکر ہوا ہے، پیغمبر نے فرمایا لولا قوم کی حدیث عہد بالاسلام لہدمت الکعبۃ وجعلت لها بابین. پیغمبر اپنی زوجہ عائشہ سے فرماتے ہیں لولا قوم کی، اگر تمہاری قوم حدیث عہد بالاسلام یعنی اسلام میں نیا نیا داخل نہ ہوا ہوتا تو لہدمت الکعبۃ، میں کعبہ کو گرا دیتا، وجعلت لها بابین، اس کے لیے 2 دروازے قرار دیتے، ایک دروازہ تمہارے قوم کے لیے بنا دیتا. لیکن تمہاری قوم تو ابھی نئے نئے اسلام لایا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا جملے کا؟ لولا قوم کی حدیث عہد بالاسلام، یہاں دیکھو خبر حدیثو ہے، قوم کی مبتدا ہے، حدیث عہد بالاسلام یہ فعل فاعل خبر ہے. اب اس خبر کو حذف نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے. قرینہ نہ ہونے کی وجہ سے لولا کے بعد خبر کو رکھا ہے، کیونکہ یہ لولا غالبیہ نہیں ہے، لولا غیر غالبیہ ہے. تتمۃ، اس بحث کا ایک مکمل کرنے والا نقطہ ہے کلولا فیما ذکر لوما، کہتے ہیں لولا کی طرح ہے جو کچھ بتایا اس میں لوما. لوما بھی کلام عرب میں لولا کی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ لولا پڑھو یا لوما پڑھو ایک ہی بات ہے. لولا کے بھی 2 قسم ہے، لوما کے بھی 2 قسم ہے، امتناعیہ غیر غالبیہ غالبیہ. لولا امتناعیہ غالبیہ غیر غالبیہ ہے، اسی طرح لوما امتناعیہ غالبیہ غیر غالبیہ ہے، اور دونوں کا حکم بالکل سیم ہے، ایک جیسے ہے. صرح به ابن النحاس، اس لوما کے بارے میں ابن نحاس نحوی نے واضح کیا ہے، اور دوسروں کے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے لوما کو چھوڑ دیا ہے. ہاں بس یہاں تک پہلا مورد الحمدللہ ختم ہو گیا، خبر حذف کرنا واجب ہونے کا. ابھی دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ہے، دوسرا مورد بھی پڑھیں گے نا. ہاں ٹائم موجود ہے. ہاں وفی المبتدا الواقع نص یمین، اور اس مبتدا میں جو واضح اور صریح قسم واقع ہو تو ذا ای حذف الخبر، خبر حذف کرنا وجوباً واجب ہے، استقرہ، اور یہ حکم ٹھہر چکا ہے. اگر مبتدا قسم صریح ہو، واضح قسم ہو، تو اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. مطلب یہ ہے اب واجب ہونا ٹھہر گیا ہے. استقرہ کا معنی ٹھہر چکا نہ ہو. لعمرک لافعلن کذا، لعمرک یعنی آپ کی زندگی کی قسم. یہ لعمرک کلام عرب میں فقط قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، قسم صریح ہے، واضح قسم ہے، اس لیے یہاں مبتدا ہے، بات والا خبر حذف ہے. اصل میں کیا ہے؟ لعمرک قسمی، قسمی خبر تقدیم ہے، یعنی لعمرک قسمی یعنی تمہاری زندگی کے ساتھ میں قسم کھاتا ہوں، لافعلن کذا میں یہ کام ضرور بضرور کروں گا. ای قسمی، یہاں خبر قسمی تقدیم رکھنا واجب ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ نَصًّا فِي الْيَمِينِ، اگر وہ مبتدا قسم میں صریح نہ ہو، نص نہ ہو، نص یعنی واضح قسم نہ ہو، تو لم یجب الحذف، وہاں خبر حذف کرنا واجب نہیں ہے. بس خبر حذف کرنے کا 2 مورد پڑھ لیا ہے، مزید 2 مورد انشاءاللہ کل
پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ.